فصل سوم امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جداگانہ حالات۔ نمبر 1، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام و نسب: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی قریشیہ الاسدیہ۔ ان کے والد خویلد عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز و نامور تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لووئی میں شامل ہو جاتا ہے، دیکھو نمبر 9 شجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ مہر کے 6 اونٹ مقرر ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ زرقانی نے مغل طائی سے ایک روایت بیان کی ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 28 سال تھی۔ یہ روایت شاذ ہے، واللہ عالم۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا تھا۔ اس سے کچھ اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نیاش تمیمی سے ہوا تھا۔ مورخین میں اختلاف ہے کہ عتیق سے پہلا نکاح ہوا یا ابو حالہ سے۔ قتادہ نے عتیق کو پہلا بتایا ہے اور جرجانی نے ابو حالہ کو۔ صاحب الاستیاب نے بھی قول جرجانی کو صحیح کہا ہے۔ میں نے قول قتادہ کو اس لیے پسند کیا کہ صاحب الاستیاب نے ہند کو ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور یہ تب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ ابو حالہ کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس نکاح کی درخواست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے کی گئی تھی۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت سے آزاد ہو کر ذکر ربانی میں ہمہ مصروف ہو گئے تھے۔ پانی کی مشق اور ستوؤں کی تھیلی لے کر غار حرا میں عبادت کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی تک طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ستو تیار کر چھوڑتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں۔ ان پر کسی مرد یا عورت کو تقدم فی الاسلام حاصل نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نزول وحی کا ذکر کیا تو مشکلات نبوت پر غور کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، لقد خشیت علی نفسی۔ ترجمہ: مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مزید انشراح صدر اور طمانیت قلب خود کے لیے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے گئیں۔ ورقہ عیسائی تھا اور الہیات کا بڑا عالم تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقعہ سنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے آنے اور وحی پہنچانے کا حال اسے بھی سنا دیا۔ اس نے اقرار کیا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ بخاری باب و بد الوحی، حدیث نمبر 3۔ ترجمہ یہ ہے، نہیں آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ بخدا اللہ آپ کو ہر ایک مشقت سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اہل قرابت سے عمدہ سلوک فرماتے، درماندوں کی دستگیری کرتے، تہی دستوں کی امداد فرماتے، مہمانوں کی دعوت کرتے، اصلی مصیبت زدوں کی امداد کیا کرتے ہیں۔ ناظرین غور کریں کہ قبل از نبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق فاضلہ سے متصف تھے۔ نیز طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیرکی و لطافت کو ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا کیسے گہرے تدبر سے مطالعہ کیا تھا۔ صحیح بخاری عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حدیث نمبر 3۔ اس حدیث کے اخیر میں ہے کہ ورقہ نے کہا،
کاش آج میں جوان ہوتا کہ حضور کی خدمت کرتا، کاش میں زندہ رہتا کہ آثار نبوت سے فیضان پاتا۔ نیک مرد ورقہ اس واقعے سے تھوڑے دنوں بعد ہی واصل بحق ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسے اچھی حالت میں معائنہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا و آخرت کی 4 برگزیدہ عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو شمار کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: آمنت بی حین کفر بی الناس، صدقتنی حین کذبنی الناس، واشرکتنی فی مالہا حین حرمنی الناس، ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا۔ ترجمہ: وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا، اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا، خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جب کسی دوسری بیوی سے نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار حسانہ مزنیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مہربانی سے اس کا حال دریافت فرماتے ہوئے کہا کہ ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس سے ایسی عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے رہے؟ فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے، اسے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت محبت تھی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح کے باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ و فضلہا میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد أتت معها إناء فيه إدام أو بعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ ترجمہ: جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے لے کر حاضر ہوتی ہیں، آپ ان سے رب العالمین کا سلام نیز میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو ایک ایوان جنت کی بشارت دے دیجئے جو خالص مروارید سے ہوگا، جس کے اندر کوئی رنج و الم نہیں۔ فرزندان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حالہ اور طاہر اور ہند رضی اللہ عنہم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ فرزند ابو حالہ سے ہیں، یہ تینوں بھائی صحابی ہیں۔ نمبر 1، حالہ بن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کے لیے اذن چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سن کر فرمایا اللہم حالہ۔ حالہ کے فرزند کا نام ہند تھا اور وہ اپنے باپ سے روایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، طاہر رضی اللہ عنہ بن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ربع یمن کا حاکم مقرر فرما دیا تھا، اور انتقال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بدستور برسر حکومت رہے تھے۔ ان کی حکومت میں قبائل اک اور اشرین تھے۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یمن میں یہی قبائل سب سے پہلے مرتد ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طاہر کو ان سے قتال کرنے کا حکم دیا۔ طاہر نے بامعیت مسروق ابن الاجدع لشکر کشی کی اور فتح عظیم حاصل ہوئی، جس سے یہ فتنہ فوراً دب گیا۔ اس واقعے کے متعلق طاہر کے مندرجہ ذیل اشعار ہیں: فواللہ لولا اللہ لا شیء غیرہ اما فض بالاجراع جمع الاثائف فلم تر عینی مثل جمع رأیته بجنب مجاز فی جموع الاخابث قتلنا هو ما بین قرنة خاصر إلى القيعة البيضاء ذات النبائث وفئنا بأموال الأخابث عنوة جهارا ولم نحفل بتلك الهثائث۔ نمبر 3، ہند بن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا،
یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی پروردہ ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب تھے اور وہیں شہید ہوئے۔ ہند فصاحت و بلاغت میں مسلمہ تھے اور وصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہایت خوبی اور صحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ہند بن ہند کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ ان دنوں طاعون کا زور تھا اور لوگ اپنے اپنے مردوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ ان کی چارپائی اٹھانے والے صرف 4 آدمی تھے۔ ایک عورت نے یہ دیکھا اور واہندہ بن ہندہ و ابن ربیب رسول اللہ کا نعرہ لگایا، جسے سن کر تمام لوگ اپنے اپنے مردوں کو چھوڑ کر ان کے جنازے پر جمع ہو گئے اور دن بھر تمام بازار بند رہے۔ اقارب: حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن حالہ بنت خویلد تھیں جو صحابیہ ہیں۔ ان کے فرزند ابو العاص بن ربیع ہیں جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین داماد ہیں۔ ایک بہن کا نام رقیہ ہے جن کی بیٹی امیمہ بنت عبد صحابیہ ہیں۔ امیمہ سے روایت حدیث ان کی بیٹی حکیمہ اور محمد ابن المنکدر نے کی ہے۔ عوام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے برادر حقیقی ہیں۔ ان کے فرزند زبیر رضی اللہ عنہ ابن العوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صائب ابن العوام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے جو اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس کا ذکر اولاد نبوی کی ذیل میں درج ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان 10 نبوت میں مکہ معظمہ میں ہوا۔ بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مدت قیام 24 سال 6 ماہ یا 25 سال ہے۔ نمبر 2، ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ قیس برادر سلمہ زوجہ ہاشم ہیں۔ گویا حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ننیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننھال تھے۔ یہ سکران بن عمر بن عبد ود کے نکاح میں تھیں۔ یہ پہلے ایمان لائیں اور پھر ان کی ہدایت اور ترغیب سے سکران بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر انہوں نے خاوند کے ساتھ ماں اپنی والدہ کے ہجرت حبش کی تھی۔ سکران نے حبش میں انتقال کیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصائب کو جلد ختم کرنے کی غرض سے 10 نبوت میں بعد از وفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے چند سال بعد اپنا وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، یعنی اپنی ذات پر محبوب کی محبوبہ کو تقدیم دی تھی۔ عشق میں ایثار انہی کی خصوصیات میں سے ہے۔ اقارب: عبد الرحمن اور عبد ابنائے زمعہ باپ کی طرف سے ان کے بھائی ہیں، اور قرظہ بن عبد بن عمر ان کا بھائی ماں کی جانب سے ہے۔ مالک بن زمعہ ان کا برادر شقیق ہے، وہ قدیم الاسلام ہیں۔ انہوں نے بھی ماں زوجہ خود امرہ بن سعدی العامریہ ہجرت حبشہ کی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ام المومنین کے درجے پر فائز ہونے کا سبب اصلی ان کا اور ان کے خاندان کا قدیم الاسلام ہونا اور اسلام کے لیے ہجرت حبش کرنا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا محاسن اخلاق اور مکارم افعال میں ابتدا ہی سے معروف تھیں۔ انہوں نے آخر خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں وفات پائی۔ کتب احادیث میں ان سے 5 احادیث مروی ہیں۔ صحیح بخاری میں 1 اور سنن اربعہ میں 4۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق، طیبہ زوج طیب، حبیبہ حبیب الہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ عبداللہ بن عثمان نام، ابو بکر کنیت، صدیق خطاب، عتیق علم، صاحب الغار لقب ہے۔
اشہر روایت یہ ہے کہ رجال میں سب سے پہلے یہی اسلام لائے تھے۔ ان کے ذریعے جو لوگ مشرف با اسلام ہوئے، ان میں سے کئی بزرگ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مکے میں سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جب کفار مسلمانوں کو کعبے میں داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال و حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم جیسے 7 قدیم الاسلام بزرگوں کو کفار کی غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ یہی شب ہجرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ انہی کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اپنے ساتھ عریش میں ٹھہرایا تھا۔ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے مرض الموت میں اپنی جگہ امام نماز مقرر فرمایا تھا۔ یہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، اور صرف انہی کو خلیفۃ رسول اللہ کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ باقی ہر 6 خلفائے راشدین صرف امیر المومنین کہلائے۔ انہی کے انتظام سے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ اسدی کے جھوٹے نبوت کے دعاوی برباد ہوئے۔ طلحہ بعد توبہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہی کے وقت میں عراق نیز شام کا کچھ حصہ فتح ہوا۔ انہی کی کوششوں سے مانعین زکوٰۃ فریضہ زکوٰۃ پر قائم ہوئے۔ انہی کے حکم پر قرآن پاک صحیفہ واحد میں لکھا گیا اور مصحف کے نام سے موسوم ہوا۔ ان کے فضائل میں احادیث صحیحہ بکثرت وارد ہیں۔ ان کی تعریف میں صحابہ کرام کے اشعار بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اذا تذكرت شجوا من اخی ثقة فاذكر اخاك ابا بکر بما فعل۔ ترجمہ: جب تم رنج و غم کے ساتھ کسی معزز بھائی کو یاد کرو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی یاد کرو جو ہم سے جدا ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حمل۔ ترجمہ: وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام خلقت میں بہتر، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عادل، اپنے فرائض کو سب سے زیادہ پورے کرنے والے تھے۔ والثانی التالی المحمود مشہده واول الناس من صدق الرسل۔ ترجمہ: وہی ہیں جن کو ثانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہا گیا اور ان کی حاضری غار کی تعریف کی گئی۔ وہی ہیں جنہوں نے سب لوگوں سے پیشتر تصدیق رسالت کی۔ وكان حب رسول الله قد علموا خير البرية لم يعدل به رجلا۔ ترجمہ: سب جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، خیر البریہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر کسی کا درجہ نہ سمجھتے تھے۔ خفاف بن ندبہ السلمی رضی اللہ عنہ کے اشعار یہ ہیں: ان ابا بکر هو الغیث اذا لم يشمل الارض سحاب بما۔ ترجمہ: جب بادل زمین پر پانی نہ برسائے تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی فریاد رسی کرنے والا ہے۔ تاللہ لا يدرك ایامہ ذو طرۃ صاف ولا ذو حذاء۔ ترجمہ: مجھے خدا کی قسم ہے کہ کوئی انسان پا برہنہ ہو یا نال پوش ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ من يسعى كي يدرك ایامہ یجتہد الشد بارض فضاء۔ ترجمہ: اگر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل حاصل کرنے کی سعی بھی کرے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے صحرائے عظیم کو دوڑ دوڑ کے طے کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں: وسمیت صدیقا وکل مہاجر سواک یسمى باسمہ غیر منکر۔ ترجمہ: تم ہی ہو جسے صدیق کہہ کر بلایا جاتا ہے، حالانکہ باقی سب مہاجرین کو نام لے کر بلایا جاتا ہے، اسی پر سب کا عمل بلا انکار احد ہے۔ سبقت الى الاسلام واللہ شاہد وکنت جلیسا بالعریش المشہر۔ ترجمہ: خدا گواہ ہے کہ تم ہی کو سبقت الی الاسلام حاصل ہے اور عریش کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا درجہ تم ہی کو ملا ہے۔ وبالغار اذ سمیت بالغار صاحبا وکنت رفیقا للنبی المطہر۔ ترجمہ: غار میں تم ہی تھے اور صاحب الغار تمہارا ہی نام ہے۔
نبی مطہر کے رفیق تم ہی تو ہو۔ حدیث تخیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ وكان أبو بكر أعلمنا به. ترجمہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ علم والے تھے۔ بیعت خلافت کی بابت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے۔ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي وأياما ينادى بالصلاة فيقول مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعنا أبا بكر. اقوال علی رضی اللہ عنہ الاستیاب سے منقول ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند شب و روز بیمار رہے۔ حضور سے نماز کے لیے عرض کیا جاتا تو وہ فرما دیتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے غور کیا کہ نماز تو اسلام کا رکن ہے اور اسی پر دین کا قیام ہے، اس لیے ہم نے دنیا کی حکومت کے لیے بھی اسی پر رضامندی ظاہر کر دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کے لیے پسند فرمایا تھا، اور اسی لیے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہندوستان میں محمد بن ابو بکر کی نسل سے بکثرت پائی جاتی ہے۔ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان عالی سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت میر محمد عثمان علی خان سابق خسرو دکن کا سلسلہ نسب حضرت شیخ الشیوخ ہی سے ملتا ہے۔ محمد سلیمان، ان کی ماں کا نام ام رومان زینب ہے، جس کا سلسلہ نسب نبوی میں کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا نکاح شوال 10 نبوی میں مکہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال 1 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی وہ خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ امہات المومنین میں وہ طیبہ یہی ہیں جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حدیث میں ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في خرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يكن هذا من عند الله يمزه. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ حریر سفید کے پارچے میں تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا تھا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ اطلاع خدا کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا اہتمام خطیرۃ القدس میں کیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو من جانب اللہ قرار دیا تھا۔ محبت کا امتحان۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سخت امتحان بھی دینا پڑا۔ غزوہ انمار میں ان کی سواری کیمپ میں دیر سے پہنچی اور اس پر منافقین نے ان کی شان پاک میں گستاخانہ الفاظ کہے، جن سے لطیف کے لیے ایسا موقع سخت مصیبت کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی قوت ایمانیہ اور پاکی فطرت کی عجیب شان نظر آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے میکے والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لتصدقوني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ترجمہ: اگر میں اب کہوں کہ میں پاک ہوں تو میری بات باور نہ ہوگی، اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک ہوں تو وہ باور کر لی جائے گی۔ پس اندرین حالات میں اپنے لیے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال پاتی ہوں
جنہوں نے کہا تھا کہ آزمائش میں صبر کرنا ہی خوب ہوتا ہے، اس بارے میں خدا ہی مدد رساں اور کارساز ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اپنی پاکی اور صفائی کی وجہ سے وثوق تھا کہ میری بابت رویہ یعنی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے گا، مگر اس کا مجھے شان گمان بھی نہ تھا کہ میرے حق میں وحی الہی کا نزول ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی جگہ تشریف رکھتے تھے کہ قرآن پاک اترا۔ اللہ پاک نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نصرت فرمائی، بے قصوری ظاہر کی، ان کو طیبہ ٹھہرایا اور خبر دی کہ مغفرت اور رزق کریم انہی کے لیے ہے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اس بہتان سے ان کی شان میں ذرا بھی فرق نہ آیا بلکہ رتبہ بڑھ گیا۔ ان کی پاکی اور طہارت کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے۔ وہ وہی اتری جس کی قیامت تک نمازوں میں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی، جب الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کو کوئی ایمان والا شخص پڑھے گا تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی و طہارت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی و طہارت سے کرنا ہوگا۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سورۃ النور۔ اللہ اکبر۔ یہ نتیجہ اس تواضع و انکسار کا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں تھا کہ اپنے آپ کو ناچیز سمجھا، باوجود بے قصوری و مظلومی کے اور باوجود افطرا پردازوں کو جھوٹا جاننے کے آپ اپنا یہ درجہ نہ سمجھا کہ ان کے لیے قرآن اترے۔ ہر چند ان کو علم تھا کہ ان کے رنج و اندوہ سے ان کے والدین کو بھی صدمہ پہنچا ہے اور جمیع اہل ایمان کے دل بھی درد مند ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی ایذا پہنچی ہے، پھر بھی وہ تواضع و انکسار سے یہی سمجھتی ہیں کہ ان کی پاکی عالم رؤیا میں ظاہر فرمائی جائے گی، لیکن رب العالمین انہی کے رتبے بلند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں تواضع و انکسار اختیار کرتے ہیں۔ فضائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں بہت سی احادیث صحیحہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأة فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ ترجمہ: مردوں میں تو بہت سے لوگ تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں کے اندر صرف مریم دختر عمران اور آسیہ زن فرعون ہی تکمیل کو پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو سب عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر۔ انس بن مالک سے بھی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اس فضیلت کی وجہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وہ کمالات روحانیہ ہیں جن کی وجہ سے ان کا منصب بارگاہ الہی میں نہایت بلند تھا اور جن کے وجود سے ان کو انوار نبوت سے بدرجہ اتم منور ہونے کی قابلیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة منکن غیرہا۔ ترجمہ: یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، مگر دیگر ازواج کے بستروں پر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدۃ العالمین فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو محبت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ای بنیہ الست تحبین ما احب فقالت بلا فقال فاحبی ہذہ۔ ترجمہ: پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بالکل یہی درست ہے۔ فرمایا، تب تو بھی عائشہ سے محبت رکھا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمالات علیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها
إن جبريل يقرئ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله. ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ جبریل ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ ان پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے احسانات بر امت میں سے ہے کہ آیت تیمم کے نزول کا سبب ظاہری بھی وہی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ہار حضرت اسما یعنی اپنی بہن کا مانگا ہوا تھا جو راستے میں کہیں گر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ انہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور انہوں نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے بلا وضو کے نماز پڑھی، اور جب حاضر ہوئے تو انہوں نے بے وضو نماز پڑھنے کا ذکر بھی رنج کے ساتھ کیا۔ اسی وقت آیت تیمم کا بھی نزول ہوا۔ اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہا، جزاك الله خيرا ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه فرجا ومخرجا وجعل للمسلمين بركة. ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ جب کوئی آپ کا کام اٹکا تو خدا نے خود اس میں کشود کار فرمائی اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت ہوئی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 واقعات درج کرتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھیں۔ اس روز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سواری کا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ سے تبدیل کر لیا۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی طرف گئے جس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سوار تھیں اور انہی کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس مفارقت کی برداشت نہ ہوئی۔ جب وہ منزل پر پہنچ کر سواری سے اتری تو انہوں نے اپنا پاؤں گھاس کے اندر ڈال دیا اور زبان سے کہا، یا رب سلط علی اقربا او حیتا تلدغنی رسولک ولا استطیع ان اقول له شیئا. ترجمہ: اے رب کسی سانپ یا بچھو کو بھیج کہ مجھے کاٹ کھائے، اور وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعل کو پیوند لگا رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ رہا ہے اور اس پسینے کے اندر ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا نظارہ تھا کہ میں سراپا حیرت بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مجھ پر پڑی۔ فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، تو حیران سی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ حضور کی پیشانی پر پسینہ ہے اور پسینے کے اندر چمکتا دمکتا نور ہے۔ اس پاک نظارے نے مجھے سراپائے چشم کر دیا ہے۔ بخدا اگر ابو کبیر حزلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اشعار کے صحیح مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اشعار کیا ہیں؟ میں نے یہ شعر پڑھ کر سنا دیے۔ ومبرئ من كل غير حيزة وفساد مرزعة وداء مغيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. ترجمہ: وہ ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے مبرہ ہیں، ان کے درخشاں چہرے پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ نورانی اور روشن برق جلوہ دے رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے رکھ دیا، پھر عائشہ صدیقہ کی پیشانی کو چوما اور زبان مبارک سے فرمایا، ما سررت منی کا سروری منک. ترجمہ: جو سرور مجھے تیرے کلام سے حاصل ہوا اس قدر سرور تجھے میرے نظارے سے نہ ہوا ہوگا۔ نمبر 3، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال وہ ہے جو قرآن مجید کی آیت تخییر کے نزول پر ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا،
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سورة الاحزاب ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں رخصتانہ دے دلا کر اپنے سے خوبی کے ساتھ علیحدہ کر دوں، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی خواہاں ہو، تب تم میں سے جو نیکی کرنے والیاں ہیں ان کے لیے خدا تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کو یہ آیت سنائی، اور تلاوت آیت سے پیشتر یہ بھی فرمایا کہ میں ایک بات کا تم سے ذکر کرتا ہوں، تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آیت سنتے ہی جھٹ سے کہا، کیا میں اس معاملے میں بھی والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ اس جواب میں انہوں نے اپنی محبت بخدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت بھی دیا، نیز دیگر ازواج کے لیے ایک سنت بھی قائم فرمائی جس کا اتباع سب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فی الحقیقت یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو فقہائے سبع کے اندر ایک درخشاں کوکب تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایک کو بھی معنی قرآن اور احکام حلال و حرام اور اشعار عرب اور علم الانصاب میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر نہیں پایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ میں آ پڑتا تھا تو وہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس اس سے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جس طرح اپنے فرزندان شریعت کی شیر علم سے پرورش فرمایا کرتی تھیں، اسی طرح اپنے جود و سخاوت سے فقراء و مساکین کی تربیت بھی فرماتی تھیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، انہوں نے ایک روز میں 70,000 درہم راہ خدا میں صرف کیے، خود ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا کرتا تھا۔ ایک روز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے سب کے سب اسی روز راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ اس روز حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا روزہ بھی تھا۔ شام کو لونڈی نے سوکھی روٹی سامنے رکھ دی اور یہ بھی کہا کہ اگر سالن کے لیے کچھ بچا لیا جاتا تو میں سالن بھی تیار کر لیتی۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے تو خیال نہ آیا، تو نے یاد دلا دینا تھا۔